علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے امان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اپنی خاص رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہر بری چیز سے اور بری ناگہانی موت سے، حادثاتی موت سے اور ہر طرح کی آفات سے اللہ پاک آپ سب کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے ارد گرد والوں کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ آپ پر اپنا کرم فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آپ پر اپنی رحمتوں کی برسات کرے۔ آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وتوفیق عملا، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آج جن صحابیہ کا ہم ذکر سنیں گے وہ ہیں سیدہ نوار بنت مالک رضی اللہ عنہ۔ نام نوار، نون واو الف رے، نوار۔ والد کا نام مالک بن حرمہ اور خاوند کا نام ثابت بن ضحاک بن زید تھا۔ شادی کے بعد دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام زید بن ثابت رکھا اور دوسرے کا نام یزید بن ثابت تھا۔ جب ان کا پہلا خاوند ثابت فوت ہو گیا تو ان کی شادی عمارہ بن حزم کے ساتھ ہوئی اور اس سے ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مالک تھا۔ سیدہ نوار کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ علامہ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ سیدہ نوار فرماتی ہیں، کون بیتی اطول بیتی حول مسجد، میرا گھر مسجد کے ارد گرد تمام گھروں سے اونچا تھا۔ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی، سیدنا بلال رضی اللہ اس گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو مسجد کی چھت پر اذان دی جانے لگی۔ پھر مسجد کی چھت پہ اذان کے لیے اونچی جگہ بنا دی گئی تھی۔ سیدہ نوار کے لیے مبارک ہو کہ ان کے گھر کو اسلام کا بہترین مینار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ گھر کی چھت پر اذان کی صدا بلند کرتے ہوں گے اور انوار کی کرنیں چاروں طرف پھیلتی ہوں گی تو کتنا دلکش منظر ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس گھر کے کیا کہنے جس سے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی خاطر بلایا جاتا ہے، جس گھر سے روزانہ 5 مرتبہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو یاد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ قرآن کو جمع کرنے والے عالم کی والدہ سیدہ نوار بنت مالک کا یہ فضل و شرف کیا کم ہے کہ انہیں جلیل القدر صحابی کی والدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی ہونے کا اعزاز بخشا۔ اور ان کا کیا نام تھا؟ وہ بلند مرتبہ صحابی جلیل القدر صحابی تھے سیدنا زید بنت ثابت رضی اللہ عنہ۔ انہیں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نزدیک بھی بڑا مقام و مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ انہوں نے سیدنا زید کو قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ طبقات ابن سعد میں سیدہ نوار رضی اللہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ زید بن ثابت کی پیدائش سے پہلے میں نے کعبہ کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ اس پہ سبز زرد ڈبی دار بالوں کی بنی ہوئی ٹاکیوں پر مشتمل غلاف چڑھا ہوا تھا جسے بدوی لوگ بن کر تیار کرتے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ یہ ان 4 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہیں قرآن حکیم جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس کی چمک زمانہ بھر آشکار رہے گی۔ امام مسلم نے سیدنا قتادہ رضی اللہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بین انس بن مالک سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 4 افراد نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ سب انصاری تھے، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہ۔ قتادہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ ابو زید کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے
چچا تھے۔ یہ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار 3810 حدیث نمبر۔ سیدنا زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کی رودات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسے امام احمد نے خارجہ بن زید کے حوالے سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان زید بن ثابت نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بنو نجار قبیلے کا لڑکا ہے، اسے 10 سے زیادہ صورتیں زبانی یاد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے بارے میں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، یعنی زید بن ثابت کے بارے میں سن کے۔ باپ اپنے بیٹے کو اپنے بچپن کی بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، یہودیوں کی زبان لکھنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم مجھے یہودیوں کے بارے میں اطمینان نہیں، ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے خط میں گڑبڑ نہ کر دیں۔ سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں، میں نے ان کی زبان کو لکھنا سیکھ لیا، 15 دنوں میں میں نے ان کی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی خط لکھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میں ہی جوابی خط ان کو لکھتا۔ یعنی کیوں ضروری تھا کہ یہودیوں کی عادت کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دہی دے سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، دھوکہ کر سکتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو کچھ اور لکھواؤں اور یہ خود سے کچھ اور لکھ کر جواب بھیج دیں، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی مسائل پیدا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا کہ آپ ان کی زبان کو لکھنا سیکھیں، سمجھیں، اور پھر انہوں نے سیکھا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے اور ہم اس نیت سے بھی کسی ملک کی زبان کو سیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی افضل کام ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں قرآن مجید جمع کرنے میں حصہ لیا۔ امام بخاری نے عبید بن سیاق کے حوالے سے بیان کیا کہ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں، مجھے جنگ یمامہ کے موقع پر ابو بکر صدیق نے پیغام بھیج کے اپنے پاس بلایا۔ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ بھی موجود تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مجھ سے کہا، زید، یہ عمر بن خطاب میرے پاس آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قرآن مجید کے حفاظ شہید ہو گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسی طرح مختلف مواقع پر قرآن مجید کے حفاظ شہید ہونے لگے تو قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری پوری کرو۔ میں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ ہم وہ کام کیوں کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ نے مجھ سے کہا، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ عمر بار بار مجھ سے اپنا مطالبہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر سے نواز دیا۔ اب میری بھی وہی رائے ہے جو عمر بن خطاب کی رائے ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا، دیکھو زید، تم ایک عقل مند نوجوان ہو، ہماری نظر میں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی بھی لکھتے رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو مختلف مقامات سے تلاش کر کے ایک جگہ جمع کر دیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام سونپتے تو یہ مجھے قرآن مجید جمع کرنے سے آسان دکھائی دیتا۔ آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ صحابہ کتنے محتاط ہو کر کام کیا کرتے تھے، خیر کا کام بھی، کہ کہیں اس کام میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تو اس کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ کرنا ہے۔
اور خوف کھایا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی نیکی کو نیکی سمجھ کے اس کو رائج کر دینا. اور بالکل حضرت عمر بن خطاب کی بات ٹھیک تھی کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے، اللہ کروڑوں رحمتیں کرے حضرت عمر رضی اللہ کی قبر پر، جن کے اس ایک مشورے سے جو ہے قرآن آج ہم تک بالکل صحیح حالت میں پہنچا. اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہتے اور قرآن مجید کا حصہ ضائع ہو جاتا تو ہم کتنی بڑی خیر سے محروم رہ جاتے. بے شک اللہ کا ہی وعدہ ہے کہ وہ اپنے قرآن کی حفاظت خود کرتے ہیں، اپنی کتاب اپنے کلام کی حفاظت خود کرتے ہیں. انہوں نے ہی ان جلیل القدر صحابیوں کے دل میں یہ خیر ڈالی اور ان کے توسط سے پھر وہ کام جو ہے وہ سر انجام پایا. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سے پوچھا آپ وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا. انہوں نے جواب میں فرمایا اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے. اور ابو بکر صدیق بار بار اپنا مطالبہ دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، جس نے مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ کے سینے میں انشراح پیدا کیا تھا. میں نے قرآن مجید کو کھجور کی ٹہنیوں، سفید رنگ کے پتھروں اور لوہوں کے سینوں سے جمع کیا. مجھے سورہ توبہ کی آخری آیات ابو خزیمہ انصاری سے حاصل ہوئیں. ان کے علاوہ یہ آیات مجھے کسی اور سے نہیں ملی، اور وہ آیات یہ تھیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارے نقصان میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. اب یہ لوگ اگر تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں مگر وہی، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک عرش عظیم کا. سورۃ توبہ کی یہ آیت نمبر 128 اور 129 تھیں. قرآن مجید جو نسخہ میں نے تیار کیا پہلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی تحویل میں رہا، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس رہا، اور پھر سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ کی حفاظت میں رہا. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، صحیح بخاری میں باب جمع القرآن کے متعلق تمام احادیث موجود ہیں. 4982 سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ کے قرآن مجید کو جمع کرنے کے کام میں اللہ تعالی نے، اچھا یہ 46 ہے، سوری 42 نہیں ہے، 4986 حدیث نمبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں بہت برکت عطا کی. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ بھی نجیب تھے اور ان کی والدہ سیدہ نوار رضی اللہ بھی نجیب تھی. ان دونوں کی نجابت، شرافت اور عظمت کے کیا کہنے، یعنی ایسی نیک ماں جنہوں نے اپنا بیٹا دین کی خدمت کے لیے دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتابت کرتے تھے وحی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے، ان سے خیر سیکھتے تھے، اور اسی خیر کے طفیل اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا باعث بن گئے، کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا. تو جو بھی سکلز ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ضرور سیکھنا چاہیے، اور ان کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.